أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی سورہ آل عمران میں تیسرے نمبر پارے میں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا اور کس چیز سے انسپائر ہو کر یہ دعا مانگی اللہ عز و جل سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا رسپانس تھا۔ زکریا علیہ السلام انکل تھے کس کے؟ مریم سلام علیہا کے، اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہی ٹیک کیئر کرتے تھے کس کی؟ مریم سلام علیہا، اور وہ مسجد کے محراب میں ان کو جگہ دی گئی تھی، ایک روم دیا گیا تھا، مریم سلام علیہا کا ہجرہ تھا، تو وہاں مریم سلام علیہا کا جو کھانا دینا، کھانا پینا یا ٹیک کیئر جو بھی تھی وہ زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ اور یہ جو تھا ایک ایکسیپشن تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد میں رہ سکتی تھی، لیکن ویسے الو نہیں ہے کہ کوئی عورت مسجد میں، ان کا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ عبادت کرنا۔ تو جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جو ہے وہ ڈیلی جاتے تھے ان کے لیے کھانا لے کے اور ان کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو جب ایک دفعہ داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، تو زکریا علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مریم سلام علیہا کے پاس جو ہے وہ فروٹس ہے، اور وہ بھی بالکل فریش، اور وہ بھی آؤٹ آف سیزن۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے مینگوز ہیں، آج کل کے دور میں آپ جو ہے مینگوز 12 مہینہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو پورے 12 منتھس آپ کو ملیں گے، پورے سال آپ لیکن اس دور میں جو ہے وہ فری لائٹس یا فریزر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، تو یہ جو مینگوز ہوتے تھے صرف گرمیوں کے سیزن میں ہوتے تھے، جیسے اورنجز ہیں وہ صرف سردیوں میں، لیکن آج کل یہ نہیں ہے، آپ کو سارے فروٹس جو ہے آؤٹ آف سیزن مارکیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ آج کل فریزرز وغیرہ میں وہ سیو کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے کھانا پینا سب کچھ میں لاتا ہوں، لیکن جو ان کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں نہیں لے کر آیا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے وہ بھی آؤٹ آف سیزن چیزیں ہیں، وہ بھی بالکل فریش ہیں۔ تو وہ جب داخل ہوئے انتہا رزق کا، انہوں نے جب رزق دیکھا، ان کے پاس وہ فروٹ دیکھا، انہوں نے سوال کیا مریم سلام علیہا سے، قال مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم سلام علیہا نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے بالکل آرام سے جواب دیا، ان کے لیے یہ چیز کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور جو کرسچن ہے، بائبل میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مریم سلام علیہا کی جو ایج تھی وہ 16 ایئرس 16 سال کی تھی۔ تو جب انہوں نے جواب دیا کہ هو من عند اللہ، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو تو انہوں نے پھر کہا مریم سلام علیہا نے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے غیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، غیر حساب ان لمیٹیڈ جو ہے وہ چیزیں دیتا ہے، ان لمیٹیڈ چیزیں دیتا ہے۔ تو غیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو جب بھی کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے یا کسی کو آپ پیسے دینے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اپنا اکاؤنٹ آ جاتا ہے، میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کتنے خرچ کرنے ہیں، اس کے بعد کتنے بچیں گے، مجھے کتنے دینے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان لمیٹیڈ خزانے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کسی کو دیتا ہے تو وہ یہ چیز نہیں سوچتا کہ کتنے پڑے ہیں، اللہ عز و جل کے پاس انلمیٹیڈ خزانے ہیں، جس کو جتنا چاہے وہ دیتا ہے۔ دوسرا غیر حساب کے مطلب محاسبہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے کوئی کوئسچن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا دیا، کس کو کتنا دیا، اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا، یہ اللہ عز و جل سے کوئی کوئسچن نہیں کر سکتا۔ اور نہیں یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اللہ کے سارے احکام مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے اور کسی اور کو نہیں دے، نہیں، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے دے، اللہ عز و جل جس کو چاہے نہیں دے، یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے اختیار، آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ اس کو کیوں زیادہ ہے، مجھے کیوں کم ہے، نہیں، یہ سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئسچن نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے دے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ جاب کر رہے ہو، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ رزق کا یا سیلری کا آنے کا چانس پتہ ہے، آپ کو یہاں سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے بھی دے سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور تیسری معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ سے وہ پڑھتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ آیا، ٹیچر اس کو انعام دیتی ہے، جو اسٹوڈنٹ لاسٹ آیا اس کو ٹیچر کچھ بھی نہیں دیتی، تو اس کو ڈانٹتی ہے، کچھ
کچھ دینا تو الگ کی بات، لیکن اس کو ڈانٹتی ہے. لیکن پرفارمنس کے حساب سے وہ اس کو فرسٹ کو جو ہے وہ پرائز ملا، سیکنڈ کو سیکنڈ پرائز ملا، تھرڈ کو تھرڈ پرائز. جس نے پرفارم نہیں کیا اس کو کچھ نہیں ملا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ چیز نہیں ہے. اللہ عز و جل جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس غیر حساب رزق ہے. تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ سنا اور انہوں نے دیکھا، تو جب بھی وہ جاتے تھے محراب میں، ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں دیکھتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے سوال کیا. تو مریم سلام علیہا نے ان کو یہ جواب دیا. اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی. اب زکریا علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ وہ جب یہ دعا انہوں نے مانگی تو اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد اس کی ایج عمر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. بالکل ایج کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جسے کہتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ، اس وقت ان کو اولاد کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. وہ اور اس کی بیوی بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. تو جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چیزیں دیکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے آخر میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں انک سمیع الدعاء. تو انہوں نے کہا بے شک اللہ آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. آپ دعا کو سمیع الدعاء مطلب آپ بار بار دعا کو قبول کرنے والے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ دعا کی اور آپ کی قبول ہوئی، یا ایک دفعہ دعا کی آپ کی قبول نہیں ہوئی اور آپ ہوپلیس ہو گئے. نہیں، سمیع الدعاء آپ بار بار دعا کرتے. جب زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی تو شروع سے نہیں تھی، جب اس نے شادی کی تھی اس وقت سے اس کو اولاد نہیں تھی، اور وہ اس وقت سے دعا مانگتے آ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. لیکن اس کو ذہن میں یہ چیز تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو سنتا ہے، سمیع الدعاء، اور وہ دعا کا سننے والا ہے. اس لیے وہ بار بار وہی دعا کرتا تھا. ہم میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، کوئی بھی غلط کام نہیں کرے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی خرابی ہے، میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنتا. نہیں، آپ جب دعا مانگے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل سمیع الدعاء وہ دعا کا سننے والا ہے، اور آپ کو بار بار وہ دعا مانگنی چاہیے. اب کب قبول ہوگی وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے جب آپ کے فیور میں ہوگی. تو زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. یا اللہ میری ریکویسٹ ہے، رب هب لي، میں آپ سے عنایت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں میرے رب، من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنی طرف سے خاص ایک اچھا جو ہے اچھا بچہ، اچھا بیٹا عطا فرما. اچھا جو ہے وہ بچہ دے، اچھا گڈ جو ہے پیور طیبہ مطلب پیور بچہ تھے، صرف ذریہ نہیں، صرف بچہ نہیں، لیکن اچھی اولاد عطا فرما. تو اچھی اولاد کا ہونا بھی، اولاد سب کے پاس ہے، یہ دعا ہو سکتا ہے سب کے لیے نہیں ہو، لیکن اس دعا سے ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں کہ جب جس کے پاس اولاد ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کرے. تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اس وقت اس کی ایج جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو ہو سکتا ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اس کی جب وہ جوان ہو یا بڑا ہو سکتا ہے مجھے وہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکے یا میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکوں، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں. لیکن اس کو ایک چیز پتہ تھی کہ رزق جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک رزق وہ ہے جو آپ جو ہے اس دنیا میں کھاتے ہیں، جو آپ کی صحت ہے، جو آپ کی جو آپ کماتے ہیں، جو بھی چیز آپ کی زندگی میں ہے وہ بھی ایک رزق ہے. تو دوسرا جو رزق ہے وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں چلتا رہے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے کافی بینک اکاؤنٹس بنائیں، اگر آپ پراپرٹیز لیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. چاہے وہ بینک اکاؤنٹس ڈبل ہو جائے، چاہے وہ پراپرٹیز ڈبل ٹرپل ہو جائے، آپ کو اس سے کوئی نہ فائدہ پہنچے گا، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن اگر آپ کو اولاد ہے اور وہ اچھی اولاد ہے، طیبہ اچھی اولاد ہے، تو جب تک وہ نیک عمل کرے گی تو اس کا حساب، اس کا جو حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. تو زکریا علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایسی کوئی چیز ہو جس سے مجھے فائدہ ہو. یہ دو قسم کے رزق ہوتے ہیں. ایک رزق یہ ہے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ نے کوئی مسجد بنا لی، آپ نے کوئی اسکول بنا لیا، آپ نے کوئی ایسی کسی کو تعلیم دی، وہ چیز چلتی رہی آپ کے جانے کے بعد. تو یہ جو رزق ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی تلاش میں رہیں. آپ کو ان چیزوں کے لیے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں
تو آپ کو کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ اس دنیا میں آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ کے لیے نہ کوئی پراپرٹی معنی رکھتی ہے، آپ کا بینک بیلنس کچھ بھی نہیں، صرف آپ کی اچھی اولاد، آپ نے جو ایسا عمل کیا ہے جو آپ کے جانے کے بعد اچھا عمل وہ چلتا رہے، یہی جو چیزیں ہیں آپ کو فائدہ دیں گی آپ کے جانے کے بعد۔ تو اس میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے یہ دعا اسی وقت ان کی قبول کر لی، جو ان کو یحییٰ علیہ السلام جو نبی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، انہوں نے یحییٰ عطا فرمایا زکریا علیہ السلام کو۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا اس عمر میں زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دینے کا؟ اس سے پہلے بھی دعا مانگی ہوگی زکریا علیہ السلام نے، اس وقت ان کو دے دیتا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت پیدا کیا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کا جو مشن تھا اس میں یحییٰ علیہ السلام کا بہت بڑا رول تھا، ان کی جو مشن آگے لے کے جانے میں یحییٰ علیہ السلام کا بہت بڑا رول تھا۔ ایون یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے اللہ کے پیغام اسی راستے میں شہید ہو گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مقرر کیا۔ اگر یحییٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوتے تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے مشن میں ان کا کون ساتھ دیتا؟ تو ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینے کے لیے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پلانس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کا قبول کرنے والا ہے، بے شک قبول کرنے والا ہے۔ آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی اگر ایسی دعا ہے تو آپ کو بار بار وہ دعا مانگنی چاہیے، اور جب آپ دیکھیں کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا معجزہ، مثال کے طور پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس، اس کے 12 ایئرس کی بچی تھی، 12 یا 13 ایئرس کی بچی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا ایسے ہی کہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ کچھ، اس نے کہا نہیں، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو 6-8 مہینے کی تھی، اس کو دل میں کوئی پرابلم تھا، ہارٹ میں کوئی پرابلم تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ سروائیو کر سکے گی، اس کے بعد مر جائے گی، اس کا آپریشن بھی ممکن نہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، تم خدا ہو، تم ایسے کہہ رہے ہو، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ غصہ ہو کے اپنی بچی کو لے کے گیا۔ اس نے کہا میں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، وہی میری بچی اب آپ کے سامنے ہے، دیکھیں کتنی صحت مند ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اور تھوڑا بہت اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اس کے پاس 48 ڈیز ہیں، یا اس کے پاس 1 مہینہ ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کے، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو یہ قصے سننے میں ملتے ہوں گے یا آپ کو دیکھنے میں ملتے ہوں گے۔ تو جب یہ چیزیں 10 سال تک وہ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اللہ عز و جل دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ وہ جو ہے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، اور اللہ عز و جل دعا ان کی قبول کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت انسپائریشن ہونی چاہیے اور آپ اپنی دعائیں مانگیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس طرح کے میریکلز دیکھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی دعا یہ سوچے کہ قبول نہیں ہوگی، یہ سوچ آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔